ہم یاد دنیا میں مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یاد دنیا ہم پر غالب ہے اور خواہشات نفس کے ہم پجاری ہیں. ہمارا معبود خواہشات نفس ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ نجات کے سلسلے میں آج ہمارا موضوع کہ کیا ہم جنت کی بجائے دوزخ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. دیکھیں، بات تو ایسے ہی ہے، یعنی حقیقت میں ایسا ہی ہے، اور ہم اپنے عمل سے جنت کی بجائے دوزخ کے خریدار بن چکے ہیں، اور دوزخ جانے کی زبردست تیاری ہے. یہ ابتدائی بات ہے، اور میں اقرار کر رہا ہوں کہ آج کا مسلمان صدیاں ہو گئیں راہ راست سے بھٹک چکا ہے. یہ اللہ کا بندہ بننے کی بجائے نفس و شیطان کا بندہ بن گیا ہے، اور اس نے آخرت کے مفادات کو پس پش ڈال کر دنیا کے مفاد کے پیچھے پڑ گیا ہے. دنیا کا مفاد. دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے اور اس کی خاص توفیق سے اور اس کے خاص فضل سے آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ حقیقت کو دیکھیں. اصل میں دیکھیں، انسان کا عمل سے، انسان کے عمل سے اس کے عزائم کا پتہ چلتا ہے. انسان کے عمل سے اور اس کی باتوں سے دو چیزیں. عمل، لیکن عمل کی نیت کو دیکھا جائے گا. ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، بس مختصر بات ہے. دنیا کا مفاد ہمیں عزیز ہے، دنیا کا مفاد ہماری ترجیح ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ آخرت بھی کوئی ترجیح ہے، نہیں. آخرت پہ تو ہمارا یقین ہے ہی. میں نے تو اپنے موضوع میں یہ لکھ دیا ہے، جنت و دوزخ. ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر یقین ہے. ہم نہ جنت جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ دوزخ سے بچنے کی تیاری کر رہے ہیں یا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے. دیکھیں، آخرت پہ تو ایک بات آپ تسلیم کر لیں جو ہم میں موجود ہے، کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. قرآن کی جو بھی اصطلاحات ہیں، یعنی پستی کی، وہ سب ہم میں موجود ہے. مثال کے طور پہ، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں، اللہ کی یاد میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں، ابھی میں نے تذکرہ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کی یاد ہے کیا مطلب ہے اس کا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میری یاد میں زندگی گزارو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کو بہت بہت یاد کیا کرو. اور یہ مضمون میں اس پہ اللہ کی عطا سے کافی بات چیت کر چکا ہوں، لیکن میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی یاد ہے کیا. دنیا میں آ کے انسان یا تو آپ آخرت کو ترجیح بنا لیں گے یا دنیا کو ترجیح بنا لیں گے. میں دیکھیں، آپ سے مخاطب ہوں، آسان الفاظ، آسان مضمون، آسان الفاظ میں اپنا بیان کر رہا ہوں. آپ اس کو سنیں. یہ بیان آپ کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے. میں یہ بات نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے. کیوں کہ موت ابھی آئی نہیں ہے اور خطرات موجود ہیں. میرے لیے بھی موجود ہے کہ کہیں خواہشات نفس مجھ پر غالب نہ آ جائیں، کہیں میں دنیا کو ترجیح نہ بنا لوں. تو لیکن یہ ہے کہ میں تو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، اور جذبہ خیر خواہی کا ہے کہ آپ دنیا میں نقصان اٹھانے سے بچ جائیں. خیر، میں ذکر اللہ کی بات کر رہا ہوں. دنیا میں آ کے انسان، میں آپ کو یعنی اللہ کی یاد کی بات کر رہا ہوں. بہت زیادہ مغالطے ہیں اللہ کی یاد میں، اور بس وہ ہماری نظر میں، ہمارا یعنی ہم وہ تسبیح والی جو یاد ہوتی ہے، ہم اسی کو اللہ کی یاد سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے.
تسبیح والی یاد زبانی طور پہ نہیں، پہلے تو یاد آپ کے دل میں ہونی چاہیے، اللہ کی یاد۔ اور دیکھیں میں اللہ کی عطا سے یہ مضمون پورا ادا کر دوں، دیکھیں دنیا میں آ کے یا تو آپ دنیا کو ترجیح دیں گے، انتخاب آپ دنیا کا کریں گے یا آخرت کا کریں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طالب ہیں۔ پھر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کو ترجیح دے دی ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے۔ تو اللہ کی یاد دنیا میں آ کے دیکھیں، جو بھی آپ کی ترجیح بن گئی، مختصر بات جو بھی آپ کی ترجیح بن گئی دنیا میں آ کے، آپ اسی کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اسی کے لیے زندگی گزاریں گے۔ اگر دنیا آپ کی ترجیح بن گئی اور دنیا کا دھوکہ آپ کو لگ گیا کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے اور اس کی کامیابی حقیقت ہے اور آپ اس کا انتخاب کر لیں گے، آج ہم سب نے کیا ہوا ہے، اس میں کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، کوئی مزید دلائل کا انبار لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آج کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، میں نے ترتیب ذرا بدل دی، 80 سال کا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ہو، تو ہم سب لوگ غافل ہیں۔ 80 سال کا بوڑھا تو جانے والا ہے، یعنی بس وہ تو مطلب آخری یعنی اسٹیشن پہ کھڑا ہوا ہے عمر کے، زندگی کے۔ 80 سال کے بعد کیا عمر ہوگی یا کیا زندگی ہوگی آپ کو پتہ ہے۔ تو اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کی یاد ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ کی یاد عمل سے ہوتی ہے۔ دیکھیں یاد کوئی بھی ہو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ عمل سے ہوتی ہے۔ دنیا اگر آپ کی ترجیح بن گئی اور اس کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا، جان لیا، تو آپ دنیا کے لیے زندگی گزاریں گے، آپ دین کو پھر سمجھ ہی نہیں سکتے کہ دین ہے کیا۔ دیکھیں تھوڑی سی اس میں بات ہے، اگر آپ نے دنیا کا انتخاب کر لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ ایک اہم چیز کو نظر انداز کر کے دنیا کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کیا ہوا ہے، ہم سب دنیا کے طلبگار ہیں، میں خاص طور پہ پوری دنیا کے لوگ 8 ارب یا یہ جو 2 ارب کہلاتے ہیں، 2 ارب مسلمان، یہ سب دنیا کے طلبگار ہیں، اکثریت غافل ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، الا الذین آمنوا، ہم یقین، دیکھیں بات سنیں ذرا، ہمارا یقین دنیا پر ہے، آخرت پر ہمارا یقین 0 ہے۔ تو جب آخرت پر یقین ختم ہو گیا، دیکھیں میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آخرت پر ہمارا یقین 0 ہے، اور اس میں کوئی دلائل کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں نہیں ہے۔ یہ بڑی یعنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم سب دنیا کے دلدادہ ہیں، دنیا کا فائدہ، دولت، عزت، شہرت، زر، زمین، بس یہی ہمارا مدعا ہے۔ میں دیکھیں اسی معاشرے میں رہ رہا ہوں، یہی اسی دنیا کا باشندہ ہوں، آپ کے درمیان رہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ معاشرہ کیا چاہتا ہے، یہ انسان، یہ مسلمان آج کا کیا چاہتا ہے، یہ دنیا کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا ہے کہ یہ تو تم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہو۔ اچھا دیکھیں، یاد الہی کی میں بات کر رہا تھا، اس مضمون کو میں یعنی تھوڑا سا آگے چلاؤں گا اور پھر اگلی بات کروں گا۔ اللہ، یا تو آپ دنیا اس وقت کرنٹ صورتحال، یا تو آپ خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، یا آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔
لیکن اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو اللہ کی یاد میں آپ اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، خواہشات نفس ہم پر غالب ہیں، ہم خواہشات نفس کے غلام ہیں۔ جو بھی ہمیں چیز اچھی لگتی ہے اس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس کو مدعا بنا لیتے ہیں۔ دنیا اور اس کی رنگینیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں تو اس کے لیے ہم پھر قربانیاں کرتے ہیں، جوانی لٹا دیتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، جوانی لٹاتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ میں ایک ضمن بات کر رہا ہوں، یہ نشے کے جو عادی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ جو ہیروئن ہے یا اس طرح جو آپ کی صحت کو کھا لیتے ہیں، لیکن نشہ کرنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نشہ مجھے، کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا اس سے پہلے وہ بیماروں کو اور نشہ آور لوگوں کو، لیکن کسی وجہ سے اس کو جب لت پڑ جاتی ہے اور عادت ہو جاتی ہے تو وہ اس نشے سے پھر نکل نہیں سکتا، نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل سکتا۔ وہ سگریٹ کو لے لیں، سگریٹ اگر آپ کو لت پڑ جائے تو وہ سگریٹ کی عادت چھوڑنا آپ کو بہت دشوار ہوتا ہے۔ نسوار کو لے لیں، ہم عام طور پہ پان کو لے لیں، پنواڑی پان تو بڑے اچھے مطلب سلجھے ہوئے لوگ بھی کھاتے ہیں، تو میں نشہ آور کی بات کر رہا ہوں، نشے کی چیز لت پڑ جائے تو پھر آپ اس سے چھٹکارا پا نہیں سکتے۔ یہ ویسی میں ایک ضمنی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح یہ دنیا کی محبت ہے، اگر آپ نے دنیا کو، اس کے فائدے کو، اور جو بھی آپ کے سامنے نظارے ہیں، مال اولاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم اولادکم عدو لکم، وہ دوسری جگہ ہے نا کہ مال یا اولاد فتنہ ہے، عدو لکم۔ اچھا، تو یہ اگر آپ کو دنیا کی لت پڑ جائے، مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، لت پڑ جائے، دنیا کی محبت چسکا پڑ جائے اور یہ اچھی لگنے لگے تو بس پھر آپ گئے کام سے، اس سے آپ جان چھوڑائیں گے اور وہ نہیں چھوٹے گی۔ اور بہت دفعہ دیکھیں، آپ بھی شاید یعنی دنیا میں رہتے ہیں اور انسان ہیں تو ایک چیز کی آپ کو لت پڑ جائے، جو بھی ہو، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی نشہ ہو یا وہ ہو، لیکن لت پڑ جائے تو بس پھر، اور لت ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ یاد میں بات کر رہا ہوں، ہم اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ تم میری یاد میں زندگی گزارو، اور اگر تم دنیا کی یاد تم پر غالب آ گئی تو اللہ کی یاد کو تم پھر بھول جاؤ گے۔ اللہ کو بھلا دیا تو تم اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ گے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور یہ سورہ ہے حشر جو 59 نمبر سورت ہے، 19 نمبر آیت ہے، آیت کا نمبر بھی بتا دیکھ لیں آپ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ دیکھیں، بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے میری یاد کو بھلا دیا تو تم اپنے آپ کو بھول جاؤ گے، اپنے آپ کو بھلا دو گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، تو ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ تو اگر تم نے اپنے آپ کو بھلا دیا تو پھر تم نافرمان بن جاؤ گے۔ اولئک ھم الفاسقون، پھر تم نافرمان بن جاؤ گے، نافرمانی تمہارا شیوا بن جائے گا۔ آج دیکھ لیں سوینڈ کرام، فرما برداری ہمارا شیوا نہیں ہے، ہمارا شیوا نافرمانی ہے۔ ہم اللہ کے نافرمان بندے ہیں اور بنے رہنا چاہتے ہیں، اسی پر ہم خوش ہیں۔
فریحو بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر ہم خوش ہو رہے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ تو یہ تو بڑی دیکھیں نقصان والی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر ایسا ہوا، دیکھیں تھوڑی سی بات کو سنیں، یہی سورہ حشر کی جو میں نے آیت پڑھی ہے 59 نمبر، اللہ کی یاد کو بھول گئے آپ، کیا مطلب؟ تھوڑا سا یہ کیا مطلب کہ آپ تسبیح پھیرنا بھول گئے؟ نہیں، اللہ کی یاد یہ ہے، یعنی جو مومن ہے وہ اللہ کی یاد میں زندگی گزارتا ہے، اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے۔ دیکھیں جو ذاکر لوگ ہیں، ذکر والے لوگ ہیں، جو ذاکر ہیں، تو انہوں نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا ہے۔ مختصر لفظ کہہ رہا ہوں، اپنی منزل کو پہچان لیا ہے، اللہ کو منزل بنا لیا ہے، آخرت پر ان کا یقین ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم اور پیغمبر کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ بڑی احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرما رہے جو میرے بندے ہیں ان کو دنیا کی باتیں، تجارت اور خرید و فروخت، یہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ ہر معاملے میں دیکھیں، میں مومنانہ کردار ذکر کی بات، ذاکر کی بات کر رہا ہوں، ذاکر کے ہر معاملے میں للہیت ہوتی ہے، نفسانیت نہیں ہوتی، محتاط ہوتا ہے، تقوی کی روش اس کا خاصا ہوتا ہے، وہ سوچنے پر بھی، یعنی جو سوچ ہے اس پر بھی اس نے پہرے بٹھائے میں کہ غلط نہیں سوچنا۔ تو دیکھیں بعض اوقات تو ہم سوچ سے پھر ایک کام آگے بڑھاتے ہیں نا، عمل بعد میں آتا ہے، پہلے سوچ ہوتی ہے، برے کام کی بھی ایک سوچ ہوتی ہے، اچھے کام کی بھی سوچ ہے۔ وہ برا کام جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، یہاں فاسقون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ اولئک هم الفاسقون، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اب وہ نافرمان ہے۔ تو جو ذاکر ہے، جو مومن ہے، وہ اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، اللہ کو مدعا بنا کے اللہ کے راستے پر، اور آخرت پر یقین کرتے ہوئے کہ میرے ہر عمل کا ایک نتیجہ میرے سامنے آئے گا، اور وہ برے کاموں سے پرہیز کرتا ہے۔ جنتیوں کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے، فَأَمَّا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، جواب دہی سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جنت اب اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم نے تو سوچ پہ پہرے نہیں بٹھائے، ہم تو بالکل کھلی ڈولی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سے ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، اور دنیا سے ہمارا، یاد دنیا سے ہم مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بڑے اہم فقرہ ہے، ہم یاد دنیا میں مغلوب ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، یاد دنیا ہم پر غالب ہے، اور خواہشات نفس کے ہم پجاری ہیں، ہمارا معبود خواہشات نفس ہے۔ بہرحال تو میں ایک تو اللہ کی یاد کی میں بات کر رہا تھا، دوسری دیکھیں ایک اور بات، قرآن میں تذکرہ ہے حزب اللہ کا اور حزب الشیطان کا۔ اگر آپ اللہ کے بندے ہیں، منزل آپ کی اللہ ہے، وہی باتیں ہیں جو مومنانہ، اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے، اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، تو اب آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں گے، اور آپ حزب اللہ میں شامل ہوں گے، حزب اللہ۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، اور دنیا، خواہشات دنیا، یا دنیا آپ کا مدعا بن گیا ہے، یعنی دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے، اور یہ دنیا جو ہے آپ کو اچھی لگتی ہے، ترجیح ہے آپ کی، یہ ساری باتیں ہم میں موجود ہیں۔ اگر دنیا، مفاد دنیا آپ کو عزیز ہے، تو پھر تو بات ختم ہو گئی،
پھر آپ خواہشات نفس کے پجاری بن جائیں گے، میں اور میں اور میں۔ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ اب آپ شیطان آپ پر قابو پا لے گا، کیونکہ آپ نے شیطان کی صفت اپنا لی۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ میں نہیں مانتا، جو اس نے روز ازل انکار کر دیا تھا حکم الہی کو ماننے سے، وہ صفت اب آپ نے اپنا لی۔ آج کے مسلمان کی جو نمایاں صفت ہے وہ یہی ہے، مرد ہو عورت ہو، بچہ ہو جوان ہو بوڑھا ہو، جس سٹیج وہ اپنے عمل سے کہہ رہے نہیں، حکم الہی کے سامنے میں نے سر نہیں جھکانا، اللہ کے رسول میرے لیے اس میں کوئی نمونہ نہیں ہے، اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں یہ باتیں حقیقت ہیں، اور ہم اس وقت یاد دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے۔ اب شیطان نے ہم پر قابو پا لیا ہے، ہم شیطان کے قابو میں ہیں، شیطان کے بندے ہیں، شیطان کے لشکری ہیں۔ یہ باتیں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 19، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان نے ان پر قابو پا لیا ہے، فانساہم ذکر اللہ، تو انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کے پارٹی میں ہے، شیطان کے لشکر ہیں، شیطان کا لشکری ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، جان لو، خبردار کہ جو بھی شیطان کی پارٹی میں چلا گیا یہ نقصان اٹھائے گا۔ دیکھیں مختصر باتیں میں کر رہا ہوں آپ کو، اور ان باتوں سے میرا کوئی اور مطلب نہیں ہے، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا اپنا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، اور موت میرے سامنے کھڑی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے میری، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں، اللہ کو منزل بنائیں، آخرت پر یقین کریں، جنت پر اور دوزخ پر یقین کریں۔ جنت کی زندگی بہت اچھی ہے، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، بہت اچھا اجر ہے عاملین کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں ہمارا عمل دنیا کے لیے ہے، یہ بات میں آپ کو بار بار کہتا رہتا ہوں۔ دین کا جو بھی عمل ہم اس وقت کر رہے ہیں تو وہ ایک جیسے کہ ایک نشے میں ہے، نشے میں شخص جو بھی بعض اوقات باتیں کرتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہم دنیا کا نشہ ہم پر غالب ہے، شیطانی جو روش ہے وہ ہم نے اپنا لی ہے۔ دیکھیں میں احتیاط سے اور تول کے بات کر رہا ہوں، شیطانی روش میں نہیں مانتا، شیطان کی روش اکڑ جانا، اس نے غلطی کی اور اکڑ گیا۔ انسانی صفت کیا ہے؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وتوفنا مع، جو بھی ہے آدم کی جو دعا تھی، ظلمنا انفسنا، ہاں ظلمنا انفسنا، آدم سے غلطی ہوئی، اس نے اقرار کر لیا، ہم اقرار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ آدم نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آج بھی ہم اللہ سے بخشش کے طالب نہیں ہیں، ہمارا اصرار ہے کہ ہم تو اسی طرح زندگی گزاریں گے، دنیا کے بندے بنے رہیں گے، اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں۔ باقی تو دیکھیں اگر میں کھل کے بات کروں، یعنی ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کی تو ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو خود احساس کرنا ہوگا، آپ کو اپنے اندر علامتیں تلاش کرنی ہوں گی۔ ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ دیکھ لیں، میں تو آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، ہم خیال دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں،
بہت بری حالت ہے، بہت بری حالت ہے ہماری. خیال دنیا جب غالب آ گیا آپ کا، ہر وقت آپ دنیا کے خیال میں، اور دنیا آپ دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا میں اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور اسی ایک فیملی ہے میری. بہت سی خواتین جو شادی شدہ ہیں ہماری فیملی میں، بس خوش نہیں ہیں، شوہروں سے خوش نہیں ہیں، اور بس کوئی بھی بات ہے لیکن بس خوش نہیں ہے. شوہر خوش نہیں ہے اپنی بیوی سے، نہ خاتون خوش ہے نہ شوہر خوش ہے، لڑائی جھگڑے یہ وہ دے مار. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم میں. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ یاد الہی ہے. ہماری کامیابی، آخری بات کر رہا ہوں اس درس کی، ہماری کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد میں رکھ دی ہے کہ تم میری یاد میں زندگی گزارنی ہے. دنیا کی یاد میں زندگی اگر گزارو گے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے، تم حزب الشیطان میں شامل ہو جاؤ گے، شیطان تم پر غالب ہو جائے گا اور تم بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. ان حزب الشیطان هم الخاسرون. دیکھیں یہ باتیں مجھے احساس ہے کہ ان باتوں پر ہم توجہ نہیں دیتے. میں اس وقت حزب الشیطان کی بات کر رہا ہوں تو یعنی اس معاشرے پر ان باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. دیکھیں ہماری کامیابی، حقیقی کامیابی سے جو بھی چیز تعلق رکھتی ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. جو دوزخ میں جانے کے اعمال ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں وہ بھی ہمارے لیے غیر اہم ہے، یعنی ہمیں اہم نہیں ہے. ہم پر نفس شیطان غالب ہے اور ہم ان کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان. دیکھیں میں نے تو آپ کو سورت کا نمبر ہی بتا دیا، آیت نمبر ہی بتا دی. شیطان نے ہمیں اپنے قابو میں کیا ہوا ہے اور وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے سے روک رہا ہے اور ہمیں تسلی دے رہا ہے کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم 5 وقت کے نمازی ہو، مٹھی پر داڑھی رکھی ہے تم نے، اور کیا چاہیے؟ ابھی حج کر کے آئے ہو، عمرے کر کے آئے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، روزے رکھتے ہو، رمضان کی پورے روزے رکھتے ہو، 5 وقت نمازی ہو، تو تمہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، تم سیدھے جنت میں جاؤ گے. یہ شیطان ہے جو ہمیں یہ امیدیں دلا رہا ہے. یہ ساری امیدیں غلط ہیں اور آپ کو سوچنا ہوگا. اپنے اوپر رحم کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.